مقلد کو جانور کہنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے عیب ہے اس کو جانور کیوں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سمجھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان انسانوں کے لیے جو نافرمان ہیں جانور کا لفظ اطلاق فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کل انعام، یہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے یہ انعام کی طرح ہیں، جانور کی طرح ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ایک بندہ مان کے چلنے والا ہے اور ایک بندہ من مانی کرنے والا ہے، تو من مانی کرنے والے کو جانور کہنا یہ اللہ کی سنت ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ باقی قرآن کریم نے مطلق فرمایا ہے، کوئی خاص جانور کا نام نہیں لیا، توجہ رکھنا، اور بعض مقامات میں مثال دیتے ہوئے خاص جانور کی بات بھی فرمائی ہے۔ یہاں عموم فرما دیا اولئک کل انعام بل ہم اضل، اور دوسری جگہ پہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ دیکھو جن لوگوں کے بعد یہ تورات کی نعمت موجود ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی جائیں لیکن وہ کتاب کو نہ سمجھے۔ معلوم ہوا کہ نہ سمجھنے والے کو قرآن کریم نے گدھا کہا ہے اور نہ ماننے والے کو قرآن نے مطلق جانور کہا ہے۔ تو مطلق جانور کہنا یہ بھی قرآن کی سنت ہے، اور نہ سمجھنے والے کو گدھا کہنا یہ بھی قرآن کی سنت ہے۔ یہ ہماری اپنی زبان تو نہیں ہے نا۔ غیر مقلد کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بیوقوف ہے، احمق ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، اگر اس کی شان کے مطابق کسی جانور کا استعمال کرنا ہو تو موزوں ترین جانور وہ حمار اور گدھا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں بھی اور دنیا بھر کی زبانوں میں، ہمارے ہاں پنجاب میں، کسی کے یہاں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کشمیر میں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو بعض خاص اوصاف کو بیان کرنے کے لیے بعض خاص جانوروں کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہنا ہو فلاں بندہ بہت دلیر ہے تو کہتے ہیں فلاں بندہ شیر ہے۔ یہ چلتا ہے نا ہر زبان میں، فلاں بندہ شیر ہے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ دلیر ہے، فلاں شیر پنجاب ہے، شیر سرحد ہے، شیر پاکستان ہے، کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہے کہ فلاں بندہ دلیر ہے۔ اگر کسی بندے کو وصف شجاعت کسی بندے کا بیان کرنا ہو تو اس کو شیر کہتے ہیں، اور اگر یہ کہنا ہو فلاں بندہ بہت بزدل ہے تو اس کو گیدڑ کہتے ہیں، گیدڑ ہے، بہت بزدل آدمی ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو فلاں بندہ بہت مکار ہے تو اس کے لیے لفظ لومڑ کا استعمال کرتے ہیں، لومڑ ہے، یہ بہت مکار اور بہت چلاک ہے، لومڑی ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو اچھلتا بہت ہے تو کہتے ہیں خرگوش ہے۔ اگر یہ بتانا ہو کہ بہت سست ہے تو کہتے ہیں گھینڈا ہے۔ اگر یہ بتانا ہو کہ سست رفتار ہے تو پھر کہتے ہیں کچھوا ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو کہ بہت تیز رفتار ہے تو کہتے ہیں چیتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ لفظ ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو کہ یہ بندہ ہمارے پاس رہ کے کھاتا بھی ہم سے اور ڈستا بھی ہمیں ہے، اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، کھاتا بھی ہمارا ہے، ڈستا بھی ہمارا ہے، تو کہتے ہیں فلاں بندہ آستین کا سانپ ہے۔ تو یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں دلیر کو شیر کہتے ہیں اور بزدل کو گیدڑ کہہ دیتے ہیں، چلاک اور مکار کو لومڑ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا کھا کے ہمیں ڈسے آستین کا سانپ کہہ دیتے ہیں، اور اگر یہ مکار ہو تو لومڑ کہتے ہیں، اگر یہ سست ہو تو گینڈا کہتے ہیں، سست رفتار ہو تو اس کو کچھوا کہتے ہیں، اگر اچھل اچھل کے چلے تو اس کو خرگوش کہتے ہیں۔ اور اگر بہت سے لفظ ایسے موجود ہیں، اگر اس کو یہ بتانا ہو کہ یہ بہت تیز ہے تو چیتا کہتے ہیں، اور یہ بتانا ہو بہت خوبصورت ہے کہتے ہیں ہرنی ہے، جیسی گردن دے جیسے ہرن ہوتی ہے خوبصورتی میں، اور کبھی مور کہہ دیتے ہیں۔ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب یہ کہنا ہو فلاں بندہ بیوقوف ہے تو پھر گدھا کہہ دیتے ہیں۔ تو غیر مقلد عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ بیوقوف ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں، اس گدھے کی طرح ہیں کہ جس پر کتابیں لاد دی اور کتاب کو سمجھے نہیں۔ تو غیر مقلد کے لیے سب سے موزوں ترین لفظ یہ ہے، اگر یہ کبھی سامنے چڑھ جائے اور آپ نے درسگاہ میں دیکھا ہے، اگر کوئی طالب علم بات نہ سمجھے، استاد کہتا ہے اور گدھے تجھے میری بات نہیں سمجھ آ رہی، اور گدھے تجھے میری بات نہیں سمجھ آ رہی، تو گدھا جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ گدھا کہتے ہیں۔
اس پر میں مثالیں دیا کرتا ہوں کہ ہم جب غیر مقلد کو گدھا کہتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ وجوہ تشبیہ ہیں کہ جس بنیاد پہ اس کو گدھا کہتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں، اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون کا معنی کیا ہے؟ مفسر قرآن حبر الامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھیں، دائیں اور بائیں نہ دیکھیں، متوجہ نہ ہوں اور اپنی نماز میں رفع الیدین نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ ترک رفع الیدین یہ خشوع فی الصلاۃ ہے، ترک رفع الیدین یہ خشوع فی الصلاۃ ہے، نماز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ علامت خشوع کی ہے۔ اور دوسری قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کن لوگوں پر بوجھ ہے اور نماز کن لوگوں پر ہلکی ہے، اس کی وضاحت یہ فرمائی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بوجھ ہے ان لوگوں پر کہ جن کی نماز میں خشوع نہ ہو، اور جن کی نماز میں خشوع آ جائے نماز ان پہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا لو۔ نمبر 1 ترک رفع الیدین یہ علامت خشوع کی ہے اور خشوع کی وجہ سے نماز ہلکی ہوتی ہے، اور اگر رفع الیدین کرے تو نماز میں خشوع ختم ہو گیا، اور خشوع ختم ہو جائے تو نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ رفع الیدین والی غیر مقلد کی نماز چونکہ بغیر خشوع کے ہے اس لیے اس پر نماز یہ بھاری ہے، اور گدھے کی علامت یہ ہے کہ جب تک اس پر بوجھ نہ ہو اس کی ٹانگیں عام روٹین پر رہتی ہیں، اور جب اس پر بوجھ آ جائے تو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ آپ غیر مقلد کو دیکھ لیں، جب تک نماز نہ پڑھے بالکل ٹھیک کھڑا ہوگا، اور جو ہی رفع الیدین والی نماز شروع ہوتی ہے تو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ آپ گدھے کو دیکھ لیں، گدھا بالکل ٹھیک کھڑا ہوگا اور گدھے کی ٹانگیں بالکل صحیح حالت میں ہوگی، اور جب گدھے کے اوپر آپ کو 10 من گندم رکھ دیں، 2 من 4 من گندم لاد دیں تو جیسا گدھا ویسے ہی بوجھ ہوگا نا، اس کے حساب سے اس کی ٹانگیں کھل جائیں گی۔ تو گدھے پر بوجھ نہ ہو اس کی ٹانگیں صحیح اور نارمل حالت میں ہوتی ہیں، اور جب اس پہ بوجھ آ جائے تو ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ غیر مقلد بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوتا ہے لیکن جو ہی نماز شروع ہوتی ہے اس کی ٹانگیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو بوجھ نہ ہو اور ٹانگیں ٹھیک رہیں، اور بوجھ آ جائے ٹانگیں کھل جائیں، یہ علامت گدھے کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مقلد گدھا ہے۔ نمبر 3 تیسری تشبیہ سمجھیں، غیر مقلد کو ہم گدھا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گدھے کی نشانی یہ ہے، آپ گدھے پر 5 من گندم بھی لاد دیں اس کی کمر پہ تو گدھا اٹھا لے گا، برداشت کر لے گا، لیکن اگر گدھے کے سر پہ آپ ایک چھٹانگ کا کپڑا رکھیں تو وہ سر ہلا کے اس کو پھینک دے گا، اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ غیر مقلد کو دیکھ لو، یہ بنیان بھی پہنے گا، اوپر قمیض بھی پہنے گا، یہ اوپر سویٹر بھی پہن لے گا، چادریں بھی لے لے گا، جہاد کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے اسلحہ بھی کمر پہ رکھ لے گا، اور جب سر پہ ٹوپی رکھو تو یہ گدھے کی طرح چھٹک کے اتار دے گا۔ جو گدھے کی نشانی یہ ہے، یہ کمر پہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اور سر پہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بھی اپنی کمر پہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اور سر پہ جالی کی ٹوپی پہننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں اس وجہ تشبیہ پر اشکال ضرور آئے گا کہ ہم نے بعض غیر مقلد دیکھے ہیں انہوں نے ٹوپی تو پہنی ہوتی ہے، ہم نے بعض دیکھے انہیں ٹوپی پہنی ہوتی ہے، تو گدھا بیوقوف بھی ہوتا ہے ضدی بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ گدھا بیوقوف بھی ہوتا ہے اور ساتھ ضدی بھی ہوتا ہے۔ جب یہ ضد پہ اتر آئے نا تو پھر جو ناکام کرنا وہ بھی کر گزرتا ہے۔ تو ان میں جو ہماری ضد پہ آتے ہیں نا پھر ٹوپی پہن لیتے ہیں، تم کہتے تو نہیں پہنتے، دیکھو میں نے پہن لی ہے کہ نہیں پہنی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ایک دو ہوتے ہیں نا یہ ضد کی وجہ سے پہنتے ہیں، حنفیوں کو بتانے کے لیے کہ تم کہتے ٹوپی نہیں پہنتے، لو میں تو ٹوپی پہن لی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ٹوپی والوں کے درمیان گھومنا ہونا تو پھر کبھی کبھی ٹوپی پہن لیتے ہیں،
پھر کبھی کبھی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ ایک وہ گدھا جس نے ہمیشہ جنگل میں رہنا ہے، اور ایک گدھا جس نے آپ کے قریب کبھی آنا ہے، تو اس کے تھوڑے تھوڑے سٹائل بدل جایا کرتے ہیں کہ میں نے ان سے گھاس کھانا ہے، تو پھر وہ دلتیاں نہیں مارتا۔ تو جب انہیں ہم سے چندہ لینا ہو تو پھر ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں، دلتیاں ماریں گے تو چندہ ملے گا کیسے؟ تو یہ جو گدھے کی عادت ہے دلتیاں مارنا، قریب سے جائیں ٹانگ مارے گا، اس کی عادت ہے یا نہیں؟ کبھی ٹانگ مارے گا، کبھی چک مارے گا۔ بالکل غیر مقلد کی عادت یہ ہے، یہ ہمیشہ تمہیں ڈسے گا، پیچھے آؤ گے دلتیاں مارے گا، آگے آؤ گے چک مارے گا، لیکن جب اس نے چندہ لینا ہو پھر ٹوپی پہن کے مسکینوں کی طرح یتیم بن کے مسجد کے باہر بیٹھا ہوگا۔ ہم آپ کے بھائی ہیں جو زلزلہ زدگان ہیں، امت مر رہی ہے تو ہمیں آپ کی زکوٰۃ و شر چاہیے۔ بالکل اسی طرح گدھا بھی باز نہیں آتا، لیکن جب کسان سے اس نے چارہ کھانا ہو نا، پھر دلتیاں بھی مارے اور چارہ بھی کھائے، وہ سمجھتے ابھی نہیں، اتنا بیوقوف نہیں ہو کہ میں تمہیں ماروں، مجھے تم چارہ بھی دو۔ ہاں جب چارہ مل جائے پھر وہ دلتیاں مار دیتا ہے، اور جب ان کو بھی جہاد کا چندہ مل جائے پھر یہ بھی ڈھینگ دیو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بالکل اسی طرح میں ایک وجہ اور بیان کرنے لگا ہوں، 3-4 آپ نے لکھ لی نا، ایک وجہ اور ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ گندی ترین اور اوپری آوازیں یہ گدھا نکالتا ہے۔ آپ جتنے جانور دیکھ لیں ان کی آوازیں اور ہوگی، اور جب گدھا ہینگنا شروع کرے گا ایسی آواز مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، ایسی یہ منکر اور عجیب آواز نکالتا ہے۔ اور غیر مقلدوں کو دیکھ لو، آپ دنیا بھر کے علماء کو سن لو، ان کا سٹائل الگ ہوگا، اور غیر مقلدین کو دیکھ لو ان کا سٹائل بالکل الگ ہوگا، یہ گدھے کی طرح ہینگتے رہیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی مولوی کو سن لو بالکل الگ طرز ہوگا، اور یہ ایسا مکروہ قسم کی آواز نکالیں گے کہ آدمی کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ غیر مقلد مولوی لگا ہوا ہے۔ کتنے بھی جانور کھڑے نا، گدھا جب ہینگتا ہے نا تو وہ زور سے بھی ہوتا ہے، شور بھی کرتا ہے بہت زیادہ، کھپ بھی بہت ڈالتا ہے، کھپ بھی بہت ڈالے گا اور بے تکی کھپ ڈالے گا۔ آپ ان کے مولویوں کی تقریریں سنیں تو آپ کو اندازہ ہو، سر لگائیں گے تو بے تکی، جذبات لگائیں گے تو بے تکی۔ میں نے ان کے جذبات بھی سنے ہیں، ہم نے ان کے سر بھی دیکھے، دونوں ہم نے دیکھے ہیں۔ قد چھوٹا سا ہوگا، جسم پتلا سا ہوگا، اور ایسی بے سری آواز نکالتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یار یہ کون سی مخلوق ہے، لیکن جس نے کسی ڈیرے پر گدھے کی آواز سنی ہو نا تو وہ سمجھتا نہیں یہ وہی مخلوق ہے۔ آدمی کے ذہن میں فوراً آتا ہے یہ کون ہے۔ میں کبھی طلباء کو بتایا کرتا ہوں، آپ کبھی کسی غیر مقلد کو سنو نا تو یہ لگے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سن لیں، یہ ہمارے گدھا ہوگا، آپ ذرا جا کر سننا، پھر آپ سمجھ آئے گی آواز کیسے ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سمجھتے ہیں؟ یہ ان کا خاص سٹائل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہے نا، بالکل عجیب مخلوق۔ یہ جو کہ فتنہ پنجاب کا ہے، فتنہ پنجاب کا ہے، میں ساتھ کہتا ہوں یہ عربی بولے تب سمجھ نہیں آتی اور یہ پنجابی بولے تب سمجھ نہیں آتی۔ جس لہجے میں قرآن پڑھیں گے اسی لہجے میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آدمی فرق نہیں پڑھ سکتا کہ یہ عربی پڑھ رہا تھا یا یہ کوئی پنجابی پڑھ رہا ہے۔ میں بھی سنایا کرتا ہوں، مولوی تو مر گیا، میں نام نہیں لیتا، خواہ میں کسی کا نام لے کے تذکرہ نہیں کرتا کہ مولوی تو مر گیا ہے، وہ یہ تقریر کیا کرتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ترجمہ سننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا جی فرماندے نے وچ ایک نا، بابا جی فرماندے نے وچ گجراتے ایک دولا رہندا۔ اب دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وچ گجراتے ایک دولا رہندا جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے، او وچ گجراتے ایک دولا رہندا جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے، تے جدوں باری سر دی آوے مک مسالہ جاوے،
اللہ جی فرماتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، مسئلہ کہہ لیتی زندہ ہوا بس آگے نہ رکھتا، مسئلہ کہہ لیتی زندہ ہوا۔ اب دیکھو یہ عربی پڑھ رہے ہیں، پنجابی پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا جا رہا ہے۔ توحید بیان ہو رہی ہے، ساتھ بابا جی نے شعر پڑھے جا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح ان کی جذباتی تقریریں سنو نا، توبہ توبہ توبہ۔ میں تو پھر کبھی ہتھے چڑھ دے نا، پھر نقد دھلائی کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ ہم سے بڑا پیار ہے اس کو۔ تو آپ کبھی سن، اتنا گندا لہجہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے 4-5 وجوہ تشبیہ پیش کی ہے کہ غیر مقلد کون سا جانور ہے؟ بولو کون سا جانور ہے؟ گدھا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا تھا کہ آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ ہم دونوں معنی مانتے ہیں، پٹا والا بھی مانتے ہیں، ہار والا بھی مانتے ہیں۔ ہار معنی تب بھی ہمارے موافق ہے اور پٹا معنی تب بھی ہمارے موافق ہے، کوئی ایک معنی بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ جو معنی